السلام علیکم ویورز، میرا نام عرفان اصغر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. ویورز، بہت ڈھیر ساری خبریں ہیں آج، اور کہاں سے شروع کریں. میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے فیٹف کی بات کرتے ہیں، اور پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ خبریں کون کون سی ہیں، اس کے بعد پھر بات کرنی شروع کرتے ہیں. فیٹف کی بات ہے جو بڑی اچھی خبر ہے، بہت بڑی خبر ہے ہمارے لیے، لیکن اس کے بارے میں بات کی جائے گی کیونکہ سکسیس ہیو مینی فادرز اینڈ فیلئر ڈزنٹ ہیو اینی فادر. تو وہ اس کے بارے میں بات کریں گے، سکسیس سٹوریز کے پیچھے کون کون سی چیزیں فیٹف سکسیس ہو رہی ہے، تو کیا کیا اس کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں. دوسرا ستھان ہے مال ٹاؤن کے حوالے سے بھی بات کریں گے، کیونکہ آج پورے 8 سال گزر گئے ہیں، اور وہ سب جو لواحقین ہیں 14 سے زیادہ، وہ سارے جو ہیں جو لوگ فوت ہوئے تھے وہاں پہ، وہ سب اور ان کے لواحقین جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں عدالتوں کی طرف کہ پاکستان کا عدالتی نظام جو ہے وہ کہاں تک پہنچا اور کیسے کیا صورتحال بن رہی ہے، اس کے بارے میں دیکھیں گے. اور اب آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ جو پرویز ہے اس کا کیا تعلق ہے مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ، کہ کیا کیس ہے، کیا کہانی، کیا سچویشن ہے. بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے بھی، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے. اور ایک جو انٹری ہوئی ہے وہ راؤ انوار صاحب کی دوبارہ ہوئی ہے، وہ کس طرح، کس کانٹیکسٹ میں، کس طرح سے ہوئی ہے، اور کیا اس سے ریزلٹس کیا لینے مقصود ہیں، وہ بھی اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے. اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی میں بھی جو ہے جو گھاڑ پچھاڑ ہو رہی ہے، انٹرنل جو ایک رفٹ چل رہی ہے، ایک بڑا کھچاؤ کا اس وقت سچویشن ہے، اس کے بارے میں بتائیں گے. شروع کرتے ہیں ویورز فیٹف سے. تو فیٹف کے صورتحال یہ ہے کہ بڑی اچھی خبر ہے کہ فیٹف والوں نے ہمیں فائنلی یہ کہہ دیا ہے کہ آپ نے جتنے پیرامیٹرز تھے وہ سارے پورے کر دیے ہیں، ہم آپ کو گریڈ سے نکال دیں گے، لیکن تھوڑا جا ٹھہر جو ہو جائے، تھوڑا جا ایک میں بریک تے پیر رکھو. اکتوبر کے قریب ہم آپ کے پاس آئیں گے، اور آ کے ہم آپ کے انسپیکشن کریں گے، اور اس کے بعد ہم بتائیں گے آپ کو کہ کیا صورتحال کرنی ہے. اب اکتوبر تک کمیٹی پہ آئے گی کہ اکتوبر تک حکومت کی ہونی ہے، ابھی نہیں پتہ لگنا. چلو خیر، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے آپ کے جو ایفرٹس تھیں، جو کوششیں تھیں، ان سب کو ایکنالج کیا ہے اور اس کو مانا ہے، تسلیم کیا ہے. اور ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ پہلے سے ہی شجیل میمن صاحب وغیرہ جو ہیں وہ پہلے ہی وہ ونر کے طور پہ جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ہاتھ اٹھا رہے تھے، جس پہ ہیرا ربانی نے کہا کہ تھوڑے ٹھہر جائیں، تھوڑی سی بریک پہ پاؤں رکھیں، ابھی ایسی صورتحال نہیں ہے، ابھی ہمیں اتنی جلدی یہ چیزیں اناؤنس نہیں کرنی چاہیے. میرے خیال ہیرا ربانی کیونککہ ایک سیزنڈ فارم منسٹر چلتی آ رہی ہیں پہلے سے بھی، تو ان کو اندازہ تھا کہ بھائی ایکچوئل سچویشن کیا ہونی ہے. لیکن ان کا یہ خیال تھا، اور شاید آئی ایس پی آر کا بھی یہ خیال تھا کہ گرے لسٹ سے ہم لوگ نکلنے کی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی، لیکن اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی. تو ہیرا ربانی نے بھی کہا تھا کہ جناب ابھی تھوڑے ہولے ہو جائیں، ابھی آپ اس چیز کو اناؤنس نہ کریں، اس کو اس سے پہلے ایسی چیز نہ کریں. اور وہی ہوا کہ کہاں شور مچ رہا تھا، ڈھول مچنے شروع، ٹویٹ ہونے شروع ہو گئے تھے، ایسی بچا لیا. اور 2 مہینے کے اندر جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ہے وہ اپنی انتھک محنت اور کاوشوں سے جو ہے وہ ہمیں فیٹف کی گرے لسٹ سے جو ہے وہ نکال کے وائٹ لسٹ میں لے آیا، اور سارا کچھ شروع ہو گیا تھا. ادھر ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی نون لیگ کو کیا کہیں، کس طرح سے کیا بات کریں، کیسے کریں، لیکن وہ پھر بھی تھوڑے سے پنگے کر رہے تھے کہ جناب شکر ہے کہ ہم گرے لسٹ سے نکل گئے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کامران شاہ صاحب کے پروگرام میں اس میں چیف آف اسٹاف کہاں سے آگے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جو ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے ایک جی ایچ کیو میں ایک اسپیشل سیل بنایا تھا جو کلوزلی مانیٹر کر رہا تھا اور میک شور کر رہا تھا کہ جو فیٹف کی ساری صورتحال ہے اس کو ویسے ہی ویسے ایگزیکیوٹ کیا جائے اور کوئی پرابلم نہ آئے. انہوں نے بندے رکھے ہوئے تھے جو اس کو فالو کر رہے تھے، ہر کسی کو اور ہر ڈپارٹمنٹ کو جو فیٹف سے ریلیٹیو جو 26-27 ان کے جو پوائنٹس تھے ان میں ان کو جو میک شور کر رہا تھا کہ سارے ہو جائیں. ان کا 26 پوائنٹس ہو گئے تھے، تو انہوں نے بھی سیر آپ نے سر لیا کہ بھئی ہم نے یہ سارا کچھ کر لیا. اچھا یہ سیر آپ نے سر یہ والا لے رہے ہیں، یہ وہ آئی ایم ایف والا نہیں لے رہے کہ آئی ایم ایف کے سائن جو ہوئے تھے، جو کانٹریکٹ ہوا تھا پتہ نہیں 150-200 صفحے کا کتنے کا صفحے کا، اس میں بھی ہم انوالو تھے. انہوں نے اپنے آپ کو بالکل اس سے دور رکھا ہے کہ آئی ایم ایف والے میں نو کمنٹس، کوئی نہیں پتا. لیکن فیٹف والے میں جو ہے وہ ہم نے اسپیشل سیل بنا دیا تھا. تو اسپیشل سیل وہ آئی ایم ایف تے کام نہیں کر رہے سی، وہ صرف سمجھ آ رہی نہیں تو صرف فیٹف تے کام کر رہے سی. تو آئی ایم ایف جو ہے وہ عمران خان دا ذمہ ہے، عمران خان دا قصور ہے گیا، تو عمران خان نے سب کچھ کیا ہے. وہ بھی عمران خان نے ہی کیا ہے کہ بھائی جان ہمیں رشیا سے ویپن چاہیے، ذرا جا کے تعلقات ٹھیک کریں، ذرا وہاں پہ جائیں گے تو وہ بھی کوئی سب کچھ گول مال ہے. صرف یہ ہے کہ فیٹف میں ہم نے جو ہے وہ بہت ساری، کیونکہ وہ کامیابیوں کا سہرا تھا تو وہ ہم نے اس پہ کام کیا، باقیوں پہ نہیں کیا. خیر انہی سچویشنز کو دیکھتے ہوئے اگر ہم آگے آئیں، اور آگے کیا ہے پیچھے جائیں، کوئی 8 سال پیچھے جائیں تو وہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے، کیونکہ میرا تعلق جو ہے وہ فیصل ٹاؤن سے ہے جو مال ٹاؤن کے قریب تھا لاہور میں، اور وہاں پہ میں نے اور میرا ایک تعلق دنیا ٹی وی سے تھا اس ٹائم پہ. تو میرے ساتھ سچویشن یہ تھی کہ جو ثانیہ ہوا تھا مال ٹاؤن کا وہ میرے گھر کے قریب تھا،
اور میں دنیا ٹی وی میں بیٹھ کے میرے پاس انفارمیشن بھی بہت زیادہ ہوتی تھی اس میں. تو وہ ایک دونوں طرح کا ایک تعلق تھا, کیونکہ معراج القرآن میں خود بھی جا کے نماز پڑھتا تھا, سارا کچھ ہوتا تھا اس میں, تو قربانی وغیرہ یہ وہ عید کی نمازیں تو وہ ایک بڑا ایک میرا اپنا بڑا کنیکشن تھا اس ادارے کے ساتھ, اور ساتھ دنیا ٹی وی کے ساتھ میرا تعلق تھا جس پہ ہیڈ اے فلڈ آف انفارمیشنز. تو وہ یہ بڑا سارا کچھ میں نے کلوزلی مانیٹر کیا اس میں ان سب چیزوں کو, اور وہ دیکھا کہ جس طرح سے وہ فیملیز وہاں پہ مری تھیں, اور اس کے بعد گلو بٹ کا ایک کردار کریٹ ہوا تھا جس نے ساری گاڑیاں توڑی تھیں, اور اس کے بعد پھر کس طرح سے ایف آئی آر بھی انہی بیچارے لوگوں کے اوپر, معراج القرآن والوں کے اوپر کٹ گئی تھیں. پھر اس کے بعد راحیل شریف صاحب کو جو ہے پرسنلی انوالو ہونا پڑا تھا, اتنا پریشر پڑ گیا تھا. اس کے بعد پھر ایف آئی آر باقی لوگوں کے اوپر ہوئیں, پھر ایک کمیشن بنا, وہ کمیشن کی جو رپورٹ تھی وہ بہت خوفناک رپورٹ تھی, بہت سیدھی سیدھی رپورٹ تھی, کیونکہ وہ کامران شاہد صاحب نے دنیا ٹی وی میں وہ ایکسپوز کی تھی وہ رپورٹ, اینڈ آئی واز ہیڈنگ دا پروگرامنگ آف دیٹ چینل. تو میرے پاس بھی سب کچھ وہ تھا اس میں. تو وہ ساری چیزیں کس طرح سے تھیں اور کس طرح سے اس کو سنب کیا جائے, کس طرح اس کو لپوٹ کے شیلف کیا گیا. پھر جب عمران خان کی گورنمنٹ آئی تو عمران خان نے دوبارہ وہاں پہ ایک کمیشن بنایا. اس میں وہ کمیشن جو ہے اس کو لاہور کے ہائی کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ نے چیلنج کر دیا اس کو, اور اس کے بعد پھر وہ سپریم کورٹ میں ثاقب نثار صاحب تھے, ثاقب نثار صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے اگر یہ کمیشن نہیں ہے تو پھر کوئی بات نہیں, آپ جو جے اے ٹی نہیں فارم کی تھی, جے اے ٹی کو انہوں نے لاہور ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا. تو اس کے بعد پھر نئی جے اے ٹی فارم کرنے کا 3 مہینے کے اندر نئی جے اے ٹی بنی. لو جی 2019 تو لے کے ہونے دیگر اور نئی جے اے ٹی نہیں بن سکی. تو وہ اس میں عمران خان صاحب نے اس کے بعد ایک جگہ پہ ذکر بھی کیا اس بات کا کہ بھئی میں اتنی اتھارٹی میں تھا لیکن میں اس کیس کو اس چیز کو کچھ نہیں کر سکا. اس چیز کا جو طارق قادری صاحب نے بھی جو ہے اس پہ تھوڑی سی برہمی کا اظہار کیا کہ یار یہ دیکھیں یہ دیکھ لیں کیا ہوا, کس طرح سے کیسے کیا ہوا. میں نہیں اس بارے میں, جن کے ساتھ مل کے ہم نے اتنی ایفرٹ کی تھی ان لوگوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا, لیکن وہ میرا خیال ہے اس وقت اس صورتحال میں کچھ کر نہیں سکتے تھے. اگلی سٹوری اسی سے کنیکٹڈ ہے اس میں, کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب اور سارا کچھ ہے اس میں, اور ابھی گورنمنٹ دوبارہ ان کی آئی ہے. اور میں کہنا یہ چاہتا کہ پرویز جو ہے, پرویز کا کیا تعلق ہے, وہ کون پرویز ہے جو اس میں مریم نواز شریف صاحب کے ساتھ اتنا زیادہ ہوتا ہے. پرویز کون ہے؟ میرا خیال ہے کہ جس طرح سے اس نے یہ اس میں کہا گیا تھا جو ابھی پچھلے دنوں کورٹ میں جو ہے وہ صدیق جان نے جو ہے وہ ایک بات کی تھی اس میں کہ ٹویٹ کیا تھا کہ مریم صاحبہ جو ہے وہ وہاں بیٹھ کے تسبیح کر رہی ہیں, فو 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 کری جا رہی ہیں. تو وہ فو فو کی کیا سچویشن ہے, تو اس پہ مریم کا جو ریئیکشن تھا وہ سب لوگوں کو تو پتا ہوگا کیا صورتحال کیسی تھی. ایک اور صدیق صاحب نے ایک اور چیز پوائنٹ آؤٹ کیا, انہوں نے کہا کہ وہی جو لوگ فو فو کا ان کو کہہ رہے ہیں کیا پڑھ کے پھونکنا ہے, انہوں نے ایک اور گیم کی ہے ان کے ساتھ, اور وہ گیم ان کے ساتھ یہ ہے کہ پرویز کے نام جو ہے وہ آپ کے لیے لکی سائن ہے, پرویز کو اپنے قریب ہی رکھیں, اپنے ساتھ ہی رکھیں, اپنے ارد گرد ہی رکھیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ جی ایک سائڈ پہ پرویز رشید کو بٹھایا ہوتا ہے, ایک سائڈ پہ حسینہ پرویز بٹ کو بٹھایا ہوتا ہے, ساتھ ان کے جو ہیں وہ علی پرویز ملک صاحب بیٹھے ہوتے ہیں, اور امجد پرویز صاحب جو ہیں وہ ان کے وکیل ہیں جو ان کو کیلیبری فاؤنڈ سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. صورتحال اس قسم کی چل رہی, پرویز ان کے ارد گرد کون سی ایسی چیز ہے. اسی چکر میں وہ آ کے انہوں نے پرویز مشرف کو بھی کھلی چھٹی دے دی ہے. وہ بندہ جنہوں نے ان کے ابا جی کے ساتھ ان کی پوری فیملی کو 11 سال جو یہاں سے بھیجا تھا, اور آج آپ حکومت میں آنے کے بعد اس قسم کی صورتحال کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ یار پرویز مشرف صاحب کو یہاں پہ آنے کی اجازت ہونی چاہیے, جب دل کرے وہ یہاں پہ آئیں اور آ کے وہ جو بھی ان کا, کیونکہ ہی از آن ڈیتھ بیڈ, ہی از ان ویری سیریس کنڈیشن ایٹ دس مومنٹ, تو وہ آئیں اور یہاں پہ آ کے جو وہ اپنے جو بھی ہے وہ جو بھی رسومات ہیں جو سارا کچھ ہے اس میں آ کے اپنے ملک میں آ کے تدفین کا اللہ نہ کرے ابھی اتنا زیادہ صورتحال نہیں پڑی, لیکن ان کو آنے کی اجازت دے رہے ہیں. اور کہا جائے کہ حکومت جو ہے حکومت کی دیے گی یہ جو ہے یہ میک شور کرے کہ وہ لوگ آرام سے آ کے یہاں پہ ان کو کوئی مسئلہ نہ آئے. بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے اس میں کہ یہ پرویز جو ہے, پرویز رشید ہے, حسینہ پرویز بٹ ہے, امجد پرویز ہے, علی پرویز ملک ہے, اور پرویز مشرف, سب کو کھلی چھوٹ ہے. پرویز مشرف دیکھ لیں, اس میں پرویز مشرف سے جڑی ہوئی ایک اور کہانی ہے کہ ایک دم جو ہے راؤ انوار صاحب کیوں باہر نکل آئے. راؤ انوار صاحب جو ہیں وہ کن کے ایجنٹ تھے, کیا تھے, آپ کو یاد ہوگا راؤ انوار صاحب کو ڈھونڈ رہے تھے اور وہ نہیں مل رہے تھے, اور پورے ملک میں نہیں مل رہے تھے, اور ایک دم ایک ایسے کر کے گاڑی آگے کھڑی ہوئی سپریم کورٹ کے بعد, راؤ انوار نکلے, گاڑی چلی گئی, کسی نے کچھ نہیں پوچھا, راؤ انوار اندر چلے گئے, اندر سے ان کو بیل مل گئی, باہر نکل گئے. مطلب یہ اتھارٹیز دیکھیں کون کہاں پہ کیسے انوالو تھا, یہ میں بہت زیادہ تفصیلات نہیں جانا چاہ رہا,
لیکن صورت حال اس وقت اسی قسم کی ہے کہ راؤ انوار صاحب نے ان کو اچانک خیال آیا کہ پرویز مشرف صاحب از آن دا ڈیتھ بیڈ، تو کیا کیا جائے، کیا کیسے کیا جائے. وہ پہنچ گئے سب کچھ منہ چھو جا دھو کے نا، وہ پہنچ گئے جا کے کورٹ میں، اور کورٹ میں جا کے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جناب محبوب فوت ہونے والے ہیں، تو میرے دل پہ بہت بوجھ ہے. تو میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ جو رحمان ملک صاحب تھے نا، رحمان ملک صاحب نے اس جے آئی ٹی پہ زبردستی سائن کرایا تھا، جس جے آئی ٹی میں جو ہے وہ مسئلہ یہ تھا کہ مشرف صاحب کو ایڈ کرنے کے، انوالو کرنے کی، کہ وہ بھی اس میں شامل ہیں، وہ سارا کچھ اس میں ضرورت تھی. اس میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا اس میں پچھلے دنوں کہ جب میں ابھی بات کر رہا تھا، کیا نام ہے ان کا، یہ مریم صاحبہ کی، تو مریم صاحبہ کی پوری فیملی جو ہے، پوری فیملی سے مراد کے پوری نون لیگ جو ہے وہ انکلائنڈ ہے، وہ ٹویٹ کر رہی ہے اور سارا کچھ کر رہی ہے کہ مشرف صاحب کو آ جانا چاہیے، اور آ کے جو ہے وہ ایک قسم کا ویلکم انہیں کریں گے، واپس آ جائیں، نو ہارڈ فیلنگز نتھنگ. اور جبکہ پیپلز پارٹی جو ہے اس بارے میں بالکل کوئی بات نہیں کر رہی، وہ یہی کہہ رہی ہے کہ جس نے بھیجا تھا وہی جانے، وہی واپس لے کے آ رہا ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ بالکل انہوں نے اپنے آپ کو بلکہ ایک قسم کی اسٹیٹمنٹ دے دی کہ یار ہم ڈونٹ آسک اس ٹو ویلکم ہم، کیونکہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے شہادت میں ان کا نام ہے. تو ان کے شہادت کے نام کی وجہ سے جو ہے اب یہ راؤ انوار صاحب کو انٹر کیا گیا، اور ان کو جا کے کہا گیا کہ جا کے آپ عدالت میں بیان دیں گے کہ بھائی جان یہ میرے سے زبردستی جے آئی ٹی پہ سائن کرائے گئے تھے اس میں. اور جے آئی ٹی کون سی تھی جس میں ظاہری بات ہے اس میں مشرف صاحب کا ذکر تھا کہ مشرف صاحب اس میں انوالو ہیں. تو یہ اس میں اب وہ جو جس بندے نے سائن کرائی تھی وہ بیچارہ رحمان ملک اسی دکھ میں، اسی ٹینشن میں، اسی پریشانی میں وہ تو فوت ہو گیا ہوا ہے، لیکن صورتحال جو ہے وہ یہاں پہ مزید آگے آتی جا رہی ہے اس میں. تو یہ ایک بڑا کمال قسم کا انہوں نے انٹری کی، اور ساتھ انہوں نے یہ راؤ انوار صاحب نے جو بڑی امپورٹنٹ بات کی، انہوں نے کہا کہ میں انہیں بھی کہہ رہے ہیں کہ there were two BlackBerry phones with محترمہ بینظیر بھٹو. وہ فون ڈھونڈیں اور ان کا ڈیٹا دیکھیں کیا سارا کچھ ہے، وہ فون کس کے پاس ہیں، وہ فون کس کے پاس ہے نا. تو یہ انہوں نے ایک نیا کٹا کھولنے کی کوشش کی، اور نیا کٹا کس نے کھلوایا اور کس کے خلاف کھلوایا؟ میں خلاف اس کے خلاف کھلوایا جو بہت زیادہ انکلائنڈ نہیں ہے مشرف صاحب کو واپس پاکستان میں آنے کے لیے. وہ ایک قسم کا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ آئیں تو اپنے مقدمات فیس کریں، جو بھی صورت حال ہے اس میں. وہ بھی اشتہاری ٹائپ سچویشن ہے، تو وہ بھی ایک پرابلمٹک سچویشن ہے وہاں پہ اس میں، تو وہ بھی ایک پرابلم ہے. تو راؤ انوار کو کون لے کے آیا ہے، اور کیا وہ آپ پیپل پارٹی تو بڑا سکا ہے گا، لیکن اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ پیپل پارٹی کے سامنے وہ ان کو لے کے آئیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے. اس قسم کی سچویشن ہے. ابھی اس میں ویلاگ لمبا ہوتا جا رہا ہے، میں آپ کو جلدی سے بتا دوں کہ اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی، اس میں یہ ہے کہ جب سے حامد خان صاحب آئے ہیں، اندر کے لوگ جو ہیں بہت سے اپسیٹ ہیں، جس میں سب سے اہم نام جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ فواد چوہدری صاحب کا ہے، کیونکہ فیض الحسن چوہان صاحب کو سامنے لے کے آیا جا رہا ہے اس میں. لیکن میں یہ کہہ دوں کہ فواد چوہدری صاحب کی بہت کنٹریبیوشنز ہیں، بہت مشکل وقتوں میں، بہت پریشان والے وقتوں میں، بہت جب ہر جگہ سے آخری دنوں میں جب پریشانی ہو رہی تھی اور ہر پاس سے گالا پہ رہی ہے سن پی ٹی آئی نو، اس وقت انہوں نے فواد چوہدری صاحب نے نیریٹو جو ہے وہ اس کا پی ٹی آئی کا لے کے چلے تھے. تھوڑی سی احتیاط کر لیں خان صاحب، دیکھ لیں. ٹھیک ہے کہ وہ اس وقت آپ یہ کہہ دیں کہ وہ نظریاتی والے اس میں اس وقت جو نظریاتی پی ٹی آئی والے وہ نہیں ہیں، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ وہ نظریاتی بن چکے ہوئے ہیں. تھوڑا سا احتیاط کیجیے سلیکشن میں، دوبارہ کہیں غلطی نہ ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ آپ کا نیریٹو اسٹرانگلی لے کے چلنے والا جو ہے وہ کوئی نہ رہے. فیض الحسن چوہان صاحب کے بس کی بات اس قسم کی نہیں ہے کہ وہ اس لیول پہ وہ کر سکیں، جو کہ ہمیں لگتا ہے. چیزیں جیسے چینج ہوتی جائیں گی ہم آپ کو بتاتے جائیں گے. نیکسٹ ویلاگ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ.